سب سے پہلے میں مولانا صاحب کو اس پروگرام میں آنے پر بہت مبارکباد اور تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے نیک انسان کو ہم سب کی رہبری کے لیے بھیجا ہے. اور میرا سوال بلکہ میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. میرا یہ سوال ہے کہ میں سوال تو نہیں کہہ سکتی ہوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسا اچھا سا وظیفہ بتا دیجیے جس سے میری مالی مشکلات پریشانیوں سے میں جو دو چار ہوں. اور پچھلے کئی برس سے امریکہ آئی تھی. میں خود ایک بہت دیندار خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں بتانا نہیں چاہوں گی. لیکن امریکہ آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو مکان کا سلسلہ اور پھر جاب کی لے آف ہو جانا، طرح طرح کے مسائل سے گزرنے کے بعد جن حالات سے امریکن گزرتے ہیں اسی میں میرا بھی شمار ہے. اور میں اب اتنی پریشان ہو گئی ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب میں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا، مولانا زکریا کاندھلوی کے پوتے رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جب یہاں پر آئے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو ہم سب کی رہبری کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو مجھے سوچ کے اب اتنی خوشی ہو رہی ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے ہی بھیجا ہے. جی جی بہت بہت شکریہ. اب میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا اچھا وظیفہ بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مالی مشکلات سے اور قرضوں کے بوجھ سے، اور اب تو مکان بھی فورکلوجر میں چلا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے باہر نکال دے. جی انشاءاللہ. اور مکان تو اسی لیے خریدا تھا کہ اس کو جلد از جلد پے آف کر کے اس مصیبت سے نجات ملے گی. لیکن جو اللہ کو منظور، میں ان سب چیز پر راضی ہوں. لیکن اب میں آپ کے وسعت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے. جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے مشکلات کو آسان کر دے. اور آپ مجھے پلیز اس کا وظیفے کا بتا دیجیے. اللہ جی حضرت. جی آپ ایسا کریں کہ مغرب کے بعد 125 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور یہ 71 ڈیز آپ نے پورا کرنا ہے. ناغی کے دن بعد میں پورے کرنے ہیں. 71 ڈیز ٹوٹل آپ نے کرنا ہے. یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے. دوسرا سورۃ جمعہ روزانہ عصر کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اپنے مالی معاملات کے لیے دعا کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خزانہ غیب سے آپ کی مدد کریں گے. اور چلتے پھرتے یا اللہ یا ناصر اس کا ورد رکھیں. انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی اللہ تعالیٰ کفایت فرمائیں گے. میں دل سے دعا بھی کرتا ہوں انشاءاللہ. اچھا سر، ایک بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین آپ سے ایک درخواست ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کال ذرا مختصر فرمائیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کاغذ اور پینسل اپنے ساتھ رکھ لیجیے کریں جب پروگرام شروع ہو، کیونکہ بہت ساری ای میلز آتی ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ وظیفے دہرا دیے جائیں، لکھنا بھول گئے یا انہیں یاد نہیں رہا. تو آپ کی سہولت کے لیے گزارش ہے کہ کاغذ پینسل ساتھ رکھ لیا کریں تاکہ ہمارا وقت بچ جائے. تو بریک پہ جاتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایز یوزول ہمارے اسپانسر ہیں یونائٹڈ بینک. ان کا ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے کلک اینڈ ریمٹ. پاکستان رقم بھیجنے کا انتہائی آسان، محفوظ اور مؤثر ترین ذریعہ. آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان جب بھی رقم بھیجیں آپ UBL کلک اینڈ ریمٹ یوز کریں. گھر میں بیٹھے کمپیوٹر کی مدد سے آپ سیکنڈز میں پاکستان رقم بھیج سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے. پیور حلال وائٹامن نے، جو 100% خالص حلال اجزاء پر مشتمل آپ کی صحت کا ضامن ہے. اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اور آپ کو پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. حضرت کچھ ای میلز دیکھتے ہیں. یہ ای میل ہے فلوریڈا سے. یہ لکھتی ہیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو. شروع میں تو حالات بہت ٹھیک تھے، اب بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، ہفتوں آپس میں بات نہیں ہوتی، اور بچہ نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سوچتی ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہی لڑائیاں ہوتی ہوں، لیکن کہتی ہیں کہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے. اور کہہ رہی ہیں کہ کیا پڑھوں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں، اور اولاد کے لیے بھی انہوں نے پوچھا. حالات کی بہتری کے لیے سورۃ جمعہ 5 دفعہ تلاوت کر کے دونوں میاں بیوی پانی پئیں تاکہ آپس میں الفت محبت پیدا ہو. اور اولاد کے لیے ایک تو یہ کہ طبی معائنہ کرائیں، میڈیکلی آپ چیک اپ کروائیں کیا پرابلم ہے. اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو سورۃ نور کی آیت نمبر 40 وہ ایک لونگ پر 7 دفعہ دم کرنی ہے. جب پاکی کے دن شروع ہوں تو 1 لونگ رات کو کھانی ہے آپ نے. 40 دن آپ نے یہ لونگیں کھانی ہیں. ناغی کے دن بعد میں پورے کرنے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اولاد کا سلسلہ ہو جائے گا.
इंशाल्लाह। हज़रत इरम हैं फ़्लोरिडा से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने मेरा क्वेश्चन था कि हमारे बिजनेस को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं कि बात बनते बनते हमारी रह जाती है। जैसे अगर हम बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एंड तक पहुंचते हुए बात खत्म हो जाती है, कुछ जैसे बंदिश है, कुछ समझ नहीं आती हो क्या रहा है। तो प्लीज़ इस मामले में मुझे कुछ बताएं कि कोई वजीफ़ा या मैं कुछ ऐसी बात पढ़ूं जिससे हमारी माली हालात ज़रा बेहतर हो जाएं, क्योंकि सब कुछ हो रहा है, पैसे वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन तो बिजनेस बेचना क्यों चाह रही हैं? हमारे पास गैस स्टेशन है, 3-4 गैस स्टेशन, तो हमें है कि एक गैस स्टेशन बेच के तो हमारे माली थोड़ी हालात में हमारे हो, लेकिन बिल्कुल पहुंचते पहुंचते हमारा बिल्कुल काम हो जाता है, लेकिन एंड में बात खत्म। ठीक है जी इंशाल्लाह। जी हज़रत। हाँ, उसके लिए आप ऐसा करें, सूरह मुल्क 3 मरतबा रोज़ाना तिलावत करें। रोज़ाना 3 बार सूरह मुल्क तिलावत करें और चलते फिरते ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का विर्द रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका बिज़नेस नफ़े के साथ बिक जाएगा। अच्छा हज़रत, एक और ईमेल है, ये लिखती हैं कि 13 साल से एक जॉब कर रही थी और अचानक बग़ैर किसी वजह के उन्होंने इनको जॉब से फ़ारिग कर दिया। तो इनका ख़्याल है कि कोई ख़ास वजह है, ऐसे ही मामूल के मुताबिक ऐसे नहीं होता कि उनको बग़ैर किसी वजह से 13 साल से जॉब कर रही थी। तो ये इनका ख़्याल है कि शायद किसी ने कुछ किया है और इसके लिए क्या कर सकती हैं। और दूसरा, उनके कुछ 2 ख्वाब हैं, उसमें उन्होंने एक ख्वाब में ये लिखा है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक वाइट बैकग्राउंड पे एक अरबी लुग़त में ज़ुबान में एक लफ्ज़ उन्होंने देखा है जो इन्होंने पहले नहीं देखा था, और वो लफ्ज़ था फ़सयकफ़ीकहुम। तो ये पूछना चाहती हैं कि इस लफ्ज़ की क्या ताबीर है या क्यों देखा इन्होंने। और दूसरा ख्वाब उनका ये है कि कमरे में ये अपने मरहूम वालदैन के साथ बैठी हैं और कमरे में बहुत मक्खियाँ आ जाती हैं अचानक और इनके मुंह में चली जाती हैं। ये सिंक के पास खड़ी हैं और ये मुंह में पानी भी नहीं डालती इस डर से कि कहीं मक्खियाँ अंदर न चली जाएं। उनको थूकने की कोशिश करती हैं और फिर ये कमरे में दोबारा आती हैं तो देखती हैं कि मरी हुई मक्खियों को झाड़ू से कमरे से बाहर निकाल देती हैं। और फिर इन्होंने एक बुझा हुआ कोयला देखा, आधा कोयला एक हाथ पर है और दूसरा दूसरे हाथ पे, और किसी को ये कोयला वो खिला रही। तो एक तो इनका ये जो जॉब का मसला और दूसरे जो इनके ख्वाब। बुनियादी तौर पर आपके तीनों ख्वाबों से ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन है जिसने जादू के ज़रिए से आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की है और उसी वजह से आपके यह हालात आपको जो पेश आए हैं। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि या अल्लाह या काफ़ियो, क्योंकि फ़सयकफ़ीकहुम की आयत जो आई है इसमें मतलब ये है कि ये दुश्मनों को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अल्लाह ताला ख़ुद ही उनके साथ निपटेंगे। तो आप या अल्लाह या काफ़ियो 1100 मरतबा ईशा के बाद ज़रा अंधेरी जगह में बैठ के, कोई और ना हो, खलवत में बैठ के पढ़ें और यह आपने 81 डेज़ करना है। तो इंशाल्लाह दुश्मन आपके ज़ेर हो जाएंगे और आपके कारोबार और आपकी जो जिस्मानी रूहानी मामला दुरुस्त हो जाएंगे। तो ये ख्वाब आपके बताते हैं क्योंकि दुश्मन है जो मुख्तलिफ़ तरीके से आपको तकलीफ़ पहुँचाना चाहता है। अच्छा हज़रत, एक कॉल लेते हैं, समीरा हैं न्यू जर्सी से। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इनसे हज़रत साहब से सवाल करना चाहती हूँ कि मेरे जो है ना, अभी पिछले साल से मेरे भाई का इंतकाल हुआ था, वो डूब गया था। उसके बाद 10 महीने बाद मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया और उसके बाद अभी मेरी मम्मी को 11 महीने हुए थे, मेरी भाभी का इंतकाल हो गया। अब मेरे मामू का परसों इंतकाल हुआ है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि किसी ने ये कहा था कि हमारे घर वालों पे किसी ने कुछ किया हुआ है। तो मैं ये लगातार हमारे यहाँ जो मौतें हो रही हैं, तो या तो ये किसी ने किया है या तो कुदरती है, एक ये बात। और दूसरी ये मैं सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ख्वाब में बहुत सारे शेर देखें किसी के ऊपर हमला, जैसे मेरे ऊपर बहुत सारे शेरों ने हमला कर दिया है, तो मुझे फिर एक आदमी बचा लेता है, लेकिन उसके बाद वो मेरे साथ मतलब वो रसूल करता है। लेकिन ये कि वो शेर जो है वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, जैसे हमारा पहरा दे रहे हैं। हम एक जगह पे हैं और वहाँ पे वो शेर बाहर बैठे हुए हैं, लाइन से कॉरिडोर जैसा है, और हम वहाँ से निकल नहीं सकते। तो वो लोग कहते हैं अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये शेर आप लोग को खा जाएंगे। लेकिन जी मैं कॉरिडोर से जाती हूँ तो वहाँ मेरे एक कमरे में मेरी अम्मी है जिनका इंतकाल हो चुका है, मेरी नानी का भी इंतकाल हो चुका है। वो मैं वहाँ जाती हूँ, उनके लिए कुछ लेने जाती हूँ, शेरों को पलाती हुई। एक शेर आगे कमरे में झांकता है, लेकिन मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। लेकिन वो शेर ऐसे बैठे हुए हैं कि अगर हम वहाँ से निकलेंगे तो वो हम पर हमला करेंगे। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हज़रत, ये अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि जब कोई नुकसान पहुंचता है, अब जैसे इन्होंने फरमाया कि घर में मौत
اموات اتنی ہوئیں تو یہ قدرتی طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں، رشتہ دار تو مرتے ہیں، جو دنیا میں اس نے تو جانا ہی ہے. تو یہ ہر نقصان پہ یہ خیال کر لینا کہ کسی نے جادو کیا ہے یا کوئی تعویذ کر دیا ہے، یہ مناسب ہے؟ نہیں، اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ توہم پرستی جو ہے یہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ توہم پرستی کا نتیجہ ہے کہ انسان ایسا سمجھ لیتا ہے. ہاں ایک چیز پائے ثبوت تک اگر پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، اس پر تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ورنہ یہ توہم پرستی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے آپ بھی جو ہے اس قسم کا کوئی وہم نہ کریں کہ کوئی جادو ٹونے کے نتیجے میں موت و حیات کا معاملہ ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ یہ ہے کہ ظاہر ہے اجل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وقت آ گیا تو وہ چلا گیا ہے. بس یہ خود تیاری کرے موت کی، اور انسان موت کے بعد کے معاملات کی انسان تیاری رکھے. تو اس لیے باقی شعر جو آپ نے دیکھے تو اس کا مطلب یہ کہ دشمن بہت سے ہیں، جو دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہیں اور وہ آپ کو تکلیف و نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ سورہ کوثر 313 مرتبہ اول آخر 13 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کیا کریں، اور 120 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ دشمنوں سے چھٹکارا ہو جائے گا اور دشمن انشاءاللہ مغلوب ہو جائیں گے. اچھا حضرت، اور بھی بہت سارے خواب لوگوں نے جو لکھ کے بھیجے ہیں جس میں شعر نظر آتے ہیں، تو سب کا تعبیر جی، بنیادی تقریباً طور پہ یہی ہے کہ شعر ایک دشمن کی صورت میں وہ اگر وہ حملہ آور ان ہے، کو تنبیہ تکلیف کی جاتی ہے. پہنچاتا ہے تو پھر وہ دشمن ہے. اگر وہ حفاظت کر رہے ہیں تب حفاظت کرتے تو پھر اس کا مطلب حکومت وقت یا بادشاہ وقت اس کا محافظ بنے گا. اچھا تو اس کے لیے خیر ہوتا ہے. حضرت بریک پہ جانا ہے، اس سے پہلے ایک کال لیتے ہیں. امان اللہ صاحب ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ہم لوگ آپ سے بہت متاثر ہیں اور آپ کو کمپلیٹلی آپ کا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے. ہمارا سوال یہ ہے کہ میری وائف کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کیا دوائی ری ایکشن کر دیتی ہیں؟ کچھ دوائی نہیں کھا سکتی، تو اس کے لیے کوئی بتائیں. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے بیٹے کو وہم کی بیماری ہو گئی ہے اور وہ بالکل ہی ناکارہ کام نہیں کرتا ہے اور پانی بہت یوز کرتا ہے اور بالکل ہی کوئی ہر چیز میں وہم کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ترکیب بتائے گا. اچھا، بیٹے کو آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ ہاں جی، ڈاکٹر کو کئی ڈاکٹر کو دکھایا پاکستان میں بھی، یہاں پر بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا علاج بہت طویل ہے اور لیکن وہ کنٹینیو نہیں کر پاتا ہے، کنٹینیو چاہتا نہیں، کہتا میرے پاس مجھے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ مطلب کہ ہمارے کہنے پر عمل نہیں کرتا. جی جی، بہت بہت شکریہ. جی حضرت. ہاں، تو پہلا تو ان کا تھا ہیپاٹائٹس سی کے لیے بڑا اچھا عمل ہے یہ فجر سے پہلے 101 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس اور 11 مرتبہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 69. یہ آپ نے ایک جگ پانی پہ دم کرنا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے جتنا زیادہ ہو سکے ان کو پلائیں. اس کے بعد پھر ناشتہ کریں 25 منٹ کے وقفے سے. پھر دن بھر میں جب بھی طبیعت چاہے اس میں سے پانی پیتے رہیں. تو رات تک جو جتنا پی سکیں باقی پانی کیاری میں ڈال دیں. اگلے دن پھر اسی طرح عمل کریں. 40 دن بلا ناغہ اس طرح پانی پلانا ہے ان کو، اور یہ بہت مجرب عمل ہے. انشاءاللہ ان کی ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس کی تکلیف رفع ہو جائے گی. حضرت ذرا دہرا دیں گے ذرا کچھ؟ سورہ فجر سے پہلے ہی کرنا ہے. سورہ فاتحہ 101 دفعہ، آیت الکرسی 7 دفعہ، سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 دفعہ اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 69 یہ 11 دفعہ. یا آپ نے ایک جگ پانی پہ دم کرنا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے جتنا زیادہ ہو سکے ان کو پلانا ہے. پھر جب سورج نکل آئے تو 25 منٹ کا وقفہ کرنا ہے. پھر ناشتہ واشتہ کریں. پھر دن بھر میں جب بھی طبیعت چاہے اسی میں سے پانی پیتے رہنا ہے. کم ہو جائے تو اس میں اور ڈال لیں. تو رات تک وہی پانی پینا ہے. جو بچ جائے کیاری میں ڈال دیں، اگلے دن نیا پانی لے لیں. تو بلا ناغہ پابندی سے 40 دن کر لیں. یہ ہیپاٹائٹس بالکل انشاءاللہ رفع ہو جائے گا. بہت مجرب عمل ہے اور جن کو بھی ایسی تکلیف ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں. اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور حضرت وہم کے بارے میں؟ باقی وہم جو ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ولحان نامی ایک شیطان ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، وہ ان چیزوں میں وہم ڈالتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو بھی تکلیف ہے. تو اس کو سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ 7 مرتبہ صبح شام اس پہ دم کریں اور تھوڑی سی پانی پہ دم کر اس کو پلاتے رہیں. یہ 21 ڈیز 21 دن اس کو یہ کر دیں. انشاءاللہ اس کا یہ وہم کا مرض دور ہو جائے گا. اچھا حضرت، ٹائم ہوا ہے ایک اور بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے جو دوسرے اسپانسر ہیں ریکس فارمیسی، جو کہ بناتے ہیں حلال وائٹامن، اور ان کا ویب سائٹ ہے purehalalvitamins.com. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے. آپ کو ہر قسم کے جو وائٹامن ہمیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جس ایج میں ہم ہیں، ہمارا ایج گروپ، ہمارے لیے تو بہت ہی ضروری ہے وائٹامن. تو کیوں نہ اگر وائٹامن استعمال کرنے ہیں تو کیوں نہ حلال وائٹامن استعمال کریں. تو ویب سائٹ پہ جائیے پیور حلال وائٹامنس،
اور وہاں پہ